ابراہیم علیہ السلام کے رب نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کلمات کچھ نشانیاں دے کر فاتمہا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان سب نشانیوں کو پورا کر دیا، ساری آزمائشوں کو پورا کر دیا۔ کس طرح کی آزمائشیں تھیں؟ ایک مرتبہ کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا ساری قوم بت پرست تھی، بتوں کے پجاری بنے ہوئے تھے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو واحد اللہ کے بندے تھے جس نے لوگوں کو ستاروں اور سورج کی پرستش سے ہٹا کر اور چاند کی پرستش سے ہٹا کر اور اس وقت کے حکمرانوں اور نمرود کی بادشاہت سے ہٹا کر اللہ خالق اللہ کے پاس لانے کے اوپر جھکانے کی کوشش کی اور اعلان کیا تھا۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے کافر، اس وقت کے سارے بت پرست میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ ہر ایک نے ایک بت خانہ بنایا ہوا تھا، یہ نہیں تھا کہ ہر ایک کا بت اس کے گھر کے اندر ہے، نہیں، ایک بت خانہ بنایا ہوا تھا۔ اس بت خانے کے اندر وہ سارے کے سارے اتوار کے دن آیا کرتے تھے اور اتوار کے دن ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس بت خانے کو خالی چھوڑ کر سارے کے سارے میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہا، آئے ابراہیم علیہ السلام میلہ دیکھنے چلے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، انی سقیم ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ میلہ دیکھنے نہیں جا سکتا۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ جس وقت سارے کافر میلہ دیکھنے کے لیے چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ایک امت تھے، اکیلے بت خانے کے اندر داخل ہوئے۔ بت خانے کے اندر داخل ہو کر سارے بتوں کو کلہاڑے کے ساتھ توڑ دیا اور آخر میں ایک بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑے کو رکھ دیا، اور جس وقت اس کی قوم واپس آئی کہنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ بتوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کر دیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ کبیرہم، جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہے اسی بت نے ایسا کیا ہوگا، اسی بت نے تمہارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ابراہیم، تو جانتا تو ہے یہ ہمارے الہ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، کوئی بات ہی نہیں کر سکتے، تو یہ ایک دوسرے کو توڑ کیسے سکتے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جو آپس کے اندر ایک دوسرے کو بات نہیں کر سکتے، جو آپس میں ایک ٹوٹ رہا ہے دوسرا اسے بچا نہیں سکتا، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اور آج یہی صورتحال ہمارے معاشرے میں، جو قبر والا اپنے آپ کو قبر سے باہر نہیں نکال سکتا، اوپر آ کے اس کے سجدے کے اوپر گرے ہوئے ہیں، سجدہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہماری حاجتیں پوری کرے گا۔ جو قبر والا ساری زندگی خود بے اولاد رہا ہے، اب مائیں اور بہنیں جا کر لوگوں کے رسم و رواج دے کر اس قبر کے نیچے جا کے کپڑا بچھا کے بیٹھی ہوئی ہیں، قبر کے اوپر جا کے، جی ہمیں اولاد دے گا۔ بے شک خود ساری زندگی بے اولاد رہا ہو، ہمیں اب وہ قبر میں چلا گیا، اب ہمیں اولاد دے گا۔ یہی عقیدہ کافروں کا تھا، وہ مردہ پرستوں کا پوجا کرنے والے تھے۔ آج بھی مسلمان یہی مردہ پرستوں کی پوجا کرنے والے ہیں، مسلمانوں کی یہی صورتحال ہے۔ ایسے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن جب قریب آ پہنچے گا تب پہلی امتوں کے پیچھے ایسے چلو گے، پہلی امتوں کی پیروی اس طرح کرو گے، اگر پہلی امتوں میں سے کوئی بندہ کسی سانپ کی، کسی سانڈے کی بل کے اندر، اس کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہوا ہے، تم اتنی پیروی کرو گے، تم بھی اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ مقصد کیا ہے کہ تم بلشت ایک انچ انہی کے طور و طریقے کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لو گے، اور آج یہ ہو رہا دعوے سے کہہ سکتے ہیں